السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پیارا اسلام۔ آج کا میرا موضوع ہے بچوں کی آپس کی لڑائی اور ناراضگی ختم کروانے کے لیے 10 سادہ طریقے۔ اس کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ماہرین نفسیات کے مطابق چھوٹے بہن بھائیوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا ان کی دماغی نشو و نما پر اچھے اثرات مرتب کرتا ہے، مگر اس لڑائی جھگڑے کے ساتھ انہیں یہ بھی سیکھنا ضروری ہے کہ آپس کے معاملات اگر بگڑ جائیں تو انہیں ٹھیک کیسے کرنا چاہیے اور سمجھوتا کیسے کرنا چاہیے۔ کوئی بھی مسئلہ حل کرنے کے لیے اس کی وجوہات کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ بچوں کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اگر بگڑ جائیں اور انہیں ان معاملات کو ٹھیک کرنے کا پتہ نہ چلے تو لڑائی لمبی ہو جاتی ہے، اور بچے جب جوان ہوتے ہیں تو معاملات سلجھانے کی سمجھ نہ ہونے کے باعث جب وہ اپنے بہن بھائیوں سے خفا ہوتے ہیں تو کئی برس ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے اور آپس میں لڑتے ہیں۔ اس مضمون میں والدین کے لیے چند ایسی سادی تراکیب شامل کی جا رہی ہیں جس سے وہ بچوں کے آپس کی لڑائی کو ختم کروا سکتے ہیں اور ان میں سمجھوتا کرنے اور معاملات کو از خود درست کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے۔ نمبر 1، بچوں کو کہانیوں کے نتائج بتائیں۔ ان کہانیوں کے علاوہ بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کی کہانی بھی سنائیں اور بتائیں کہ کیسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد سب کو معاف کر دیا تھا اور کیوں وہ کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے۔ نمبر 2، جرمانہ باکس یا جاب باکس۔ بچوں کے لیے ایک ڈبہ مختص کریں اور انہیں بتائیں کہ اگر انہوں نے آپس میں لڑائی کی ہے تو ایک دن کا جیب خرچ جرمانے کے طور پر ادا کرنا پڑے گا۔ اگر بچوں کو جیب خرچ نہ ملتا ہو تو ایک ڈبے میں کاغذوں پر مختلف کام لکھ کر ڈبہ بھر دیں، اور اگر وہ آپس میں جھگڑا کریں تو انہیں ڈبے سے ایک پرچی نکالنے کا کہیں اور گھر کا جو بھی کام اس پرچی پہ لکھا ہوا ہو ان سے کروائیں۔ اس طریقے سے ان کی لڑنے کی عادت ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر ختم ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، بچوں سے خط لکھوائیں۔ اگر بچے آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک دوسرے کی شکایت لے کر آ رہے ہیں تو دونوں کو ایک خالی پیپر دے کر اپنے اپنے جذبات اور احساسات لکھنے کا کہیں، اور اگر وہ چھوٹے ہیں تو ان کو کہیں کہ وہ اپنے جذبات کو آپ کے سامنے بلند آواز میں بیان کریں۔ اس عمل سے بچوں کو محسوسات کا خود بھی پتہ چلے گا اور وہ بات کو بڑھا چڑھا کر کرنے کے عمل سے بچیں گے، اور اگر لکھنا پسند نہیں کرتے تو وہ کوشش کریں گے کہ لڑائی سے بچیں تاکہ انہیں لکھنے کی کوفت گوارا نہ کرنی پڑے۔ نمبر 4، بچوں کو علیحدہ وقت دیں۔ بچوں کے ساتھ علیحدہ وقت گزارنا اور ان کی دلچسپیوں میں شامل ہونا دوسرے بچوں میں تھوڑا حسد پیدا کر سکتا ہے، مگر اگر سب کو برابر وقت مل رہا ہے تو اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ اس سے بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی بڑی اہمیت ہے اور ان کے والدین ان پر توجہ دیتے ہیں اور ان سے باخبر رہتے ہیں، چنانچہ وہ لڑائی جھگڑے سے بچنے کی کوشش کریں کہ تاکہ ان کو علیحدگی میں جواب دہ نہ ہونا پڑے۔ اس عمل سے بچوں کے درمیان آپس میں ایک اچھا فاصلہ بھی قائم ہوگا جو ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے ضروری ہے، لیکن والدین ہمیشہ کوشش کریں کہ مساوات قائم رکھیں۔ نمبر 5، کسی ایک بچے کا بلا وجہ دفاع نہ کریں۔ جب آپ کسی ایک بچے کا دفاع کرتے ہیں اور دوسرے کو ڈانٹ پلاتے ہیں تو اس ڈانٹ کھانے والے کے ذہن میں یہ خیال ابھرتا ہے کہ اسے کم پسند کیا جاتا ہے، لہٰذا بچوں کو ان کے آپس کے مسئلے خود سلجھانے دیں اور انہیں بتائیں کہ ایک دوسرے کی ضروریات کو کیسے پورا کرتے ہیں۔ نمبر 6، بچوں کے پزل۔ بچوں کے لیے ایسے پزل کھلونے خریدیں جسے وہ مل کر حل کر سکیں، اور بچوں کو ایسے کھیل کھیلنے کے لیے دیں جسے وہ مل کر کھیل سکیں۔ اس سے ان میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 7، بچوں کو اکٹھے باہر لے کر جائیں۔ بچوں کو پارک وغیرہ میں لے کر جائیں اور ان کو جسمانی مشقت والے کھیل آپس میں کھلوائیں، جیسے فٹ بال، کرکٹ وغیرہ۔ اس سے جہاں ان کے اندر موجود انرجی مثبت کاموں میں خرچ ہوگی وہاں وہ تھکاوٹ کے بعد لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں گے۔ نمبر 8، سیر و سیاحت۔ بچوں کے ساتھ سیر و سیاحت بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ بچے جب اکٹھے کسی مقام کی سیر کے لیے جاتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کے زیادہ قریب آنے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 9، بچوں کی تعریف۔ والدین کا بچوں کے اچھے کام کی تعریف کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور دوسرے بچوں میں بھی رغبت پیدا ہوتی ہے
کہ وہ کچھ اچھا کرے تاکہ ان کی بھی تعریف ہو۔ نمبر 10، بچوں میں سوچنے کی قوت۔ بچوں کو ان کے کاموں پر غور کروائیں اور انہیں خود سے سوچنے دیں کہ کوئی کام ٹھیک ہے یا غلط۔ ایسا کرنے سے بچوں کو مختلف چیزوں اور معاملات کا پتہ چلے گا کہ اسے ٹھیک کرنا کیسے سر انجام دینا ہے اور غلطی سے کیسے بچنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔